مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصر طور پر آج میں آپ کے سامنے تبرکات اولیاء اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے تبرکات سے فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس حوالے سے اسلام کا نظریہ کیا ہے اور قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ہمارا عقیدہ کیا ہے، میں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بزرگان دین کے تبرکات کے حوالے سے ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کے تبرکات میں برکت رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں کے تبرکات سے برکت حاصل ہوتی ہے اور اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص بندوں کے تبرکات کے صدقے میں مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اور اللہ والوں کے تبرکات سے برکات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ماننا ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اب دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور ان لوگوں میں کچھ اسلام کے ماننے والے بھی ہیں اور کچھ اسلام کو نہ ماننے والے بھی ہیں، کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ والوں کے تبرکات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور ان کو نفع بخش سمجھنا اور ان کو برکات کا سبب ماننا، ان کو حصول برکت کا ذریعہ ماننا، یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ بہت سارے بد مذہب یہ کہتے ہیں، اور ان بد مذہبوں میں اہل سنت والجماعت کے علاوہ سارے فرقے یہ کہتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے غیر مقلد ہو، یہ کہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تبرکات سے خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک سے کوئی برکت حاصل نہیں ہوتی، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں کے تبرکات میں برکت رکھی ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کے تبرکات کے صدقے میں مشکلات کو اور مصیبتوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن دنیا میں بہت سارے فرقے اس سے منع کرتے ہیں اور اس کو شرک اور بدعت کہتے ہیں، اور اس طریقے سے اہل سنت والجماعت کے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کم سے کم انہیں اپنے اعتقاد میں متشکک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی گفتگو بڑی اہم ہے۔ ہم یہ دونوں باتیں اسلام کو پیش کرتے ہیں، ہم یہ دونوں باتیں قرآن و حدیث کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان دونوں سوچ کو، ان دونوں اعتقاد کو، ان دونوں عقیدوں کو ہم قرآن و حدیث کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کیا کہتی ہیں، اور اس حوالے سے اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں لوگوں کا پابند نہیں بنایا، ہمیں پابند بنایا گیا ہے اسلام کا، ہمیں پابند بنایا گیا ہے قرآن مجید کا، ہمیں پابند بنایا گیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا۔ اس لیے تین چیزیں ہیں جن کو ماننا ضروری ہے: قرآن مجید کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اور اجماع امت یعنی صحابہ کرام کے عمل کو۔ اب ہم یہ دونوں سوچیں، ایک تو ہماری سوچ ہے اہل سنت والجماعت کی، ایک ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ والوں کے تبرکات سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور ایک دنیا میں دوسرے فرقے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ والوں کے تبرکات سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کوئی برکت حاصل نہیں ہوتی، اور ان تبرکات کو حصول برکت کا ذریعہ سمجھنا یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے، یہ اعتقاد ہے۔ لیکن ہم قرآن مجید سے جانتے ہیں کہ ان دونوں عقائد میں، ان دونوں اعتقاد میں، ان دونوں سوچوں میں صحیح سوچ کیا ہے، عقائد حق کیا ہیں، صحیح عقیدہ کیا ہیں، اور اس کا اسلامی نظریہ کیا ہے۔ اور اسلام کے نظر میں یہ دونوں عقیدے جب ہم پیش کریں تو جانیں کہ اسلام کے اندر کون سا عقیدہ صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ تو ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ والوں کے تبرکات سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور دوسرے فرقے جو ہیں جن کو ہم مسلمان نہیں مانتے لیکن وہ خود اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اسلام کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ تبرکات سے برکت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں ان کی سوچ کا پابند نہیں بنایا گیا، ہم ان کی بات کو ماننے کے پابند نہیں ہیں، ہم تو پابند ہیں قرآن مجید کے ماننے کو۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ قرآن مجید اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ کیا اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ اللہ والوں کے تبرکات سے برکت حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس حوالے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے ہم جانیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے لیے سکینہ ہے۔ اب ذرا اس کی وضاحت جانیں
کہ کون سے نبی نے اپنی قوم سے کہا، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی نے کہا۔ کس نبی نے؟ تو تفاسیر اٹھا کر کے دیکھے، حضرت اشمویل علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ یہ اس وقت کہا جب ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے، تو حضرت اشمویل علیہ السلام نے ان کے لیے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ جب حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو ان کی قوم نے پھر اعتراض کیا کہ آپ نے ان کو بادشاہ کیوں مقرر کیا، حالانکہ وہ ہم میں غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، مالی حیثیت کے، مالی اعتبار سے بھی وہ ہماری حیثیت کے نہیں ہیں، نہ ان کے پاس اتنی زیادہ مال و دولت ہے، نہ وہ اہل ثروت ہے، تو پھر آپ نے ان کو بادشاہ ہمارا کیوں مقرر کیا؟ تو اس پر حضرت اشمویل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بادشاہ اللہ نے مقرر کیا ہے، کہ حضرت طالوت کو جو آپ کا بادشاہ مقرر کیا یہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ تو پھر قوم نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی نشانی بتائیں، کوئی علامت ایسی بتائیں جس سے ہمیں یقین ہو جائیں کہ واقعی حضرت طالوت کو بادشاہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ تو اس وقت حضرت اشمویل علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کیا نشانی دیکھنی ہے، کیا علامت دیکھنی ہے؟ تو آپ کی قوم نے کہا کہ وہ تابوت جو ہمارے لیے حصول برکت کا ذریعہ تھا، جس سے برکتیں حاصل ہوتی تھی، وہ صندوق جس کو ہم جب بھی کوئی مصیبت آتی یا جنگ میں جانا ہوتا اس کو آگے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ دعائیں قبول فرماتا اور ہمیں جنگ میں فتح نصیب ہوتی۔ جب سے وہ تابوت چلا گیا ہے، قوم عمالقہ نے ہم سے وہ تابوت چھین لیا ہے، جب سے ہم اس تابوت سے محروم ہو گئے ہیں تب سے ہم برکات سے بھی محروم ہو گئے ہیں، تب سے ہم مصیبتوں سے دوچار ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس تابوت کے ذریعہ ہمیں برکات حاصل ہوتی تھی اور اس تابوت سے اب ہم محروم ہو گئے ہیں، وہ تابوت واپس آ جائیں۔ اگر وہ تابوت، وہ صندوق واپس آ جائے گا تو ہمیں یقین ہو جائے گا۔ تو حضرت اشمویل علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ حضرت طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے لیے سکون ہے، تمہارے بے چین دلوں کے لیے چین ہے، تمہارے بے قرار دلوں کے لیے قرار ہے۔ اب آپ قرآن مجید میں دیکھیں، اس آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ صندوق آئے گا اور وہ نشانی ہوگی حضرت طالوت کے بادشاہ ہونے کی۔ جب اس صندوق کو آپ دیکھو گے تو اس میں تمہارے لیے چین اور سکون ہے۔ اب اللہ نے فرمایا اس تابوت کے اندر، اس صندوق میں تمہارے لیے چین رکھا ہے، تمہارے لیے سکون رکھا ہے۔ اب لکڑی کا ایک صندوق، ایک پیٹی، وہ سکون کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے؟ اس میں کیا چیزیں تھی جس کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہو کہ اس میں تمہارے لیے سکون ہے، تمہارے لیے چین ہے، تمہارے دلوں کا قرار ہے۔ تو آپ ساری تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں، ہر تفسیر میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو ارشاد فرمایا کہ اس میں کیا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہو بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہ اس صندوق میں ہم نے چین و سکون رکھا ہے۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ جو سکون کا ذریعہ ہے، جو چین کا ذریعہ ہے، جس کو دیکھنے کے بعد بے قرار دلوں کو قرار آ جائے، جس کو دیکھنے کے بعد سکون مل جائے۔ تو اللہ اکبر، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی
ترکے کی کچھ چیزیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ترکہ چھوڑا جو اس صندوق میں ہے؟ تو تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا عصا مبارک اس صندوق میں تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا جنبہ مبارک اور امامہ شریف اس میں تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک اس میں تھی، اور توریت کی کچھ تختیاں اس صندوق میں موجود تھی۔ اب آپ دیکھیں، یہ صندوق فرشتے اٹھا کر کے لائیں، اور اس صندوق کے اندر اللہ کے نبیوں کی استعمال کی ہوئی چیزیں ہیں جن کو ہم تبرکات کہتے ہیں، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ صندوق اور اس صندوق کے اندر جو ہے وہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے تبرکات یہ برکت کا ذریعہ ہے، برکت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت پانے کا سبب ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن مجید کا یہ اصول ہے کہ وہ جو فضائل میں کم ہیں، جو مرتبے میں کم ہیں، ان کی شان کو بیان فرما دیتا ہے، اور جو مرتبے میں ان سے اعلیٰ اور افضل ہے ان کی شان کو سمجھنا، ان کے مرتبے کو سمجھنا لوگوں کی عقلوں پہ چھوڑ دیتا ہے کہ جب کم مرتبے والوں کی اتنی بڑی شان ہے اور ان کی استعمال کی ہوئی چیزوں میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، تو پھر مرتبے میں ان سے جو اعلیٰ اور افضل ہے اللہ نے ان کے تبرکات میں کیسی برکت رکھی ہوگی، یہ تمہیں سوچنا ہے، یہ ہم نے تم پر چھوڑا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات میں اتنی برکتیں ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے بے قرار دلوں کو قرار آ جائیں، ان کو سامنے رکھ کر کے اللہ سے جو مانگا جائے اللہ وہ مانگ پوری فرما دے، اللہ سے جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہو جائیں، اللہ ان تبرکات کے صدقے میں مصیبتوں کو دور فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے، تو پھر سید الانبیاء خاتم النبیین کے تبرکات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکات رکھی ہوگی۔ یہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری عقلوں پہ چھوڑا ہے۔ تو تبرکات سے برکت حاصل ہوتی ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ دنیا میں دو سوچیں ہیں، دو عقیدے والے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تبرکات سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تبرکات کو حصول برکت کا ذریعہ ماننا یہ شرک ہے۔ جب ہم نے ان دونوں سوچوں کو قرآن کے سامنے رکھا تو قرآن نے ہم نے جواب دیا کہ ایمان اسی کا صحیح ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بزرگان دین کے تبرکات سے برکت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ قرآن نے یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے تبرکات میں وہ برکت رکھی ہے کہ ان کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کی جائے اللہ فوراً اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اب اس گفتگو کا ماحصل یہ ہوا کہ قرآن مجید سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے تبرکات میں برکت رکھی ہے، اور ان کے وسیلے سے ان کے صدقے میں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائیں تو اللہ ضرور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔